بزرگان محترم اور برادران عزیز، دو جمعوں سے آپ حضرات کے درمیان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ جو عبادت ہمارے سامنے آنے والی ہے، یعنی قربانی والی عبادت، اس عبادت سے پہلے حضرت ابراہیم کی مختصر زندگی آپ لوگوں کے درمیان بیان کر دی جائے۔ گزشتہ جمعے حضرت ابراہیم کی سیرت کا واقعہ یہاں تک بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے بتکدے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کے اوپر یہ بات لگائی کہ ان بتوں کو ابراہیم نے توڑا ہے، ایک نوجوان ہے کہ جو ان بتوں کا دشمن ہے، جو ان بتوں کے بارے میں لوگوں سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، حضرت ابراہیم نے ان لوگوں سے مناظرہ لڑا، اور اس مناظرے کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ وہ پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے درمیان آ چکا تھا، جب حضرت ابراہیم کی یہ دلیری اس وقت کے بادشاہ جو کہ سپر پاور تھا، کہ جس کا نام نمرود ہے، جب اس نے حضرت ابراہیم کو تنے تنہا قوم سے اس انداز سے لڑتے ہوئے دیکھا، وہ بادشاہ سوچنے لگا کہ اس کا ساتھ دینے والا اس وقت کوئی نہیں، یہ اکیلا لڑ رہا ہے، اس سے انتقام لیا جائے تو کیسے لیا جائے۔ حضرت ابراہیم کو نمرود اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، اور نمرود اپنی بارگاہ میں بلانے کے بعد ان سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمرود ان بادشاہوں میں سے گزرا ہے کہ جن بادشاہوں نے اپنے آپ کو رب منوایا، اپنے آپ کو رب کہلوایا، لیکن آج وہ دن تھا کہ ابراہیم کے اس کے دربار میں آمد تھی، اور یہ حضرت ابراہیم سے کہلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طریقے سے پوری عوام، پورا ملک، پورا خاندان مجھے بادشاہ کہہ رہا ہے اور بادشاہی کے ساتھ ساتھ مجھے رب مان رہا ہے، آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس نوجوان سے بھی اپنے آپ کو رب کہلواؤں۔ لیکن میرے دوستو، حضرت ابراہیم کو ثابت قدم رب نے رکھا کہ رب کی مدد کی وجہ سے حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہیں۔ نمرود نے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کیا اور کہا کہ میں حی ہوں، میں قیوم ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، میں وہ ہوں کہ یخرج الحی من المیت، میں زندے سے مردے کو پیدا کر دیتا ہوں، مردے سے زندے کو پیدا کر دیتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو لوگوں کو جلاتا ہوں، میں وہ ہوں جو لوگوں کو زندگی بخشتا ہوں، میں وہ ہوں جو لوگوں کے اوپر موت طاری کر دیتا ہوں، ان کی زندگیوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے سامنے یہ باتیں کی، حضرت ابراہیم سے کہا کہ او نوجوان، اگر تجھے اس بات پر یقین نہیں کہ میں زندگی دینے پر بھی قادر ہوں اور میں موت دینے پر بھی قادر ہوں، تو میں تجھے تیری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو اپنے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد قید خانے سے ایک بندے کو بلایا، اس بندے کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کل کو اس کو پھانسی ہونی ہے، کل کو اس کو موت آ جائے گی، اس کو سزائے موت نمرود سنا چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے اس بندے کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ آج سے آپ آزاد ہو، اب آپ کو پھانسی وغیرہ کچھ نہیں دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، ایک بندہ نمرود کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، نمرود کے دربار میں بیٹھا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی اس کا گناہ نہیں۔ نمرود اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ درباری آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نمرود سے کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کیا کرنا چاہتا ہے، اس سے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ نمرود نے کہا کہ دیکھو وہ بندہ جو کہ قید خانے میں جی رہا تھا،
اس کا صرف ایک دن زندگی کا باقی تھا، میں رب ہوں کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور یہ بندہ جو کہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، دیکھو میں نے اس کو موت دے دی، لہذا موت دینے پر اور زندگی دینے پر میں قادر ہوں، اور یہی رب کام کرتا ہے، لہذا آج سے آپ مجھے اپنا رب تسلیم کر لیں۔ دلیل کو دلیل سے توڑا جاتا ہے۔ یہ بھی ابراہیم وہ تھا کہ جس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم اتنی آسانی سے ماننے والا بندہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر تو رب ہے کہ تو سب چیزیں کرنے پر قادر ہے، جو چاہے تو وہ کر سکتا ہے، تو ایک چیز میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، اگر تو اس چیز کو کر لے، اگر تو میری بات کو مان لیتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں اگر تو ایسا کر لیتا ہے تو میں تجھے رب مان لوں گا۔ نمرود نے کہا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے رب کی وہ شان ہے کہ جو صبح میں سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور رات کو مغرب میں ڈبوتا ہے، صبح میں مشرق سے سورج کو نکال رہا، شام میں مغرب میں ڈبو رہا ہے۔ اگر تو رب ہے اور مجھ سے اپنے آپ کو رب کہلانا چاہتا ہے تو کل سے یہ کر کہ سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو۔ میرے دوستو، نمرود اس کام کو تو نہیں کر سکتا تھا۔ نمرود محتاج ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر اس نوجوان سے زیادہ دیر گفتگو کی جائے گی تو جو تیرے ہتھے لگے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی تجھے رب کہنا چھوڑ دیں گے، لہذا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اب میں رب رہوں یا نہ رہوں، یہ نوجوان زندہ نہ رہے۔ حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، اور قوم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آؤ تمام قوم مل کر کے آگ کی تیاری کرو، ایندھن اکٹھا کرو، ابراہیم کو اب آگ میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تقریباً تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 45 فٹ اونچی اس کی لپٹیں جا رہی تھی، یعنی وہ آگ دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتی تھی جیسا کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ اس آگ کے اوپر اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا وہ جل کر کے راکھ ہو جاتا تھا اور اس آگ کے اندر آ کر کے گر جاتا تھا۔ مہینوں تلک آگ کی تیاری کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے، پوری قوم ایک طرف لگی ہوئی ہے، ابراہیم اکیلا بندہ ہے۔ خدا نے ثابت قدم رکھا۔ آگ جب اپنی لپٹوں کو پکڑ لیتی ہے اور انگارے دہکنے لگتے ہیں، حضرت ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، لیکن آگ کے اندر ڈالنے سے پہلے عقل حیران ہے کہ اس آگ کے قریب کون جائے کہ جو ابراہیم کو ڈال لے۔ منجنیق تیار کی جاتی ہے، ایک جھولا ٹائپ کوئی چیز تیار کی جاتی ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ جیسا کہ غلیل ہوتی ہے کہ اس کی دونوں طرف لکڑیاں ہوتی ہیں اور بیچ میں ربڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس انداز کی منجنیق تیار کی جاتی ہے، اس انداز کا ہتھیار تیار کیا جاتا ہے۔ وہ جھولا نما چیز تیار کر کے ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، اس جھولے کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ بارش پڑانے والا فرشتہ آ جاتا ہے، ابراہیم سے کہتا ہے او ابراہیم تو ہمیں اجازت دے میں بارش کو برساؤں اور آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم کہتا ہے کہ او فرشتو مجھے یہ بتاؤ تم خود آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں رب نے بھیجا ہے۔ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ میکائیل واپس ہو جاتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، وہ آنے کے بعد ابراہیم کے کانوں میں کہتا ہے کہ او ابراہیم تو اگر اجازت دے میں ہوا کو حکم کروں، ہوا چلاؤں اس انداز سے کہ نمرود کو ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ آگ ان تلک پہنچ جائے اور تو سالم اور سلامت رہے۔ ابراہیم کہتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ حضرت جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں یہ آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں او ابراہیم تجھے رب نے سلام کہا ہے، اور رب کہتا ہے کہ جاؤ ابراہیم سے معلوم کرو، ابراہیم جو آج کہہ دے گا اس کی بات پر عمل کر لیا جائے گا۔ ابراہیم کے پاس جبرائیل آ جاتے ہیں،
حضرت ابراہیم جبریل امین سے معلوم کرتے ہیں، اور جبریل یہ بتا کہ تجھے رب نے بھیجا ہے یا خود آیا ہے؟ کہا کہ مجھے رب نے بھیجا ہے۔ کہا کہ یہ پوری کیفیت، آج یہ میری پوری حالت، کیا میرا رب دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ کہا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کہا جب رب جلیل اس تمام کام کو کرانے پر لوگوں سے تیار ہے تو خلیل بھی آج اس آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب رب جلیل نے ان قوم کے دماغوں میں، ان لوگوں کے دماغوں میں یہ منصوبہ ڈالا ہے کہ ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا جائے، تو آج خلیل بھی تیار ہے آگ کے اندر جلنے اور بھننے کے لیے۔ جب رب نے یہ دیکھا کہ ابراہیم فرشتوں کو پیچھے ہٹا رہا ہے، اللہ رب العزت خود آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ یا نار، یا نار، نار آگ کو کہا جاتا ہے، یا کے معنی ہوتے ہیں پکارنے کے کہ اے آگ۔ کہا کہ یا نار کونی بردا، کہ ٹھنڈی ہو جا، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ اب یہاں پر اگر اللہ رب العزت اتنی بات کہہ کر کے رک جاتا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو ہو سکتا تھا کہ وہ آگ ایسی ہو جاتی کہ جس سے حضرت ابراہیم کو تکلیف ہوتی، لیکن نہیں۔ آگے جملہ دیکھے، اللہ رب العزت کہتا ہے یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ اور کیسی ٹھنڈی؟ کہا سلامن علی ابراہیم، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ جو ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ثابت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف اگر تپش تھی، ایک طرف اگر گرماہٹ تھی، تو دوسری طرف ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو جائے کہ ابراہیم کو اس سے تکلیف ہو جائے۔ حضرت ابراہیم آگ کے اندر پڑے ہیں، نمرود سوچ رہا ہے کہ ابراہیم ختم ہو چکا۔ جب آگ بجھ جاتی ہے، ابراہیم کو نکالا جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی پھول ہو اور اس پھول کے اندر کسی چیز کو رکھ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم اس انداز سے اس آگ کے اندر سے آتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میں اور آپ ہیں کہ بے سوچے سمجھے کچھ بھی کر لیتے ہیں، خدا کے ڈر کو اور خوف کو نہیں دیکھتے۔ خدا ناراض ہوگا یا کیا خدا کی فرما برداری ہے یا ناراضگی، ہم نہیں دیکھتے۔ میرے دوستو، یہ آگ بھی جس طریقے سے جلانے پر قادر ہے، اگر خدا اس کو روک دے تو یہ جلا نہیں سکتی۔ جس طریقے سے چھری کے اندر کاٹنے کا حکم ہے، کاٹنے کی طاقت ہے، اگر رب کا حکم آ جائے تو میرے دوستو یہ چھری بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے اور یہ بندے کا بال بیکا نہیں کرتی۔ یہ تو انسان ہے کہ بے سوچے سمجھے اپنا قدم اٹھا لیتا ہے، نہ کوئی گناہ کرتے ہوئے سوچتا ہے اور نہ کسی خوشی کو غم میں تبدیل کرتے ہوئے سوچتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو میں اور آپ ہیں کہ فل ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھنا ایک دن عدل اور انصاف کا ایسا آئے گا کہ آج جہاں ہمیں 100% چھوٹ ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ 101% ہماری پکڑ ہونی ہے۔ اس وقت اگر ہم اپنی زبان کو طاقت دیں گے، زبان کو چلانا چاہیں گے، اللہ رب العزت اس زبان پر مہر لگا دے گا۔ ہم اگر اپنے ہاتھوں کو چلانا چاہیں گے، ان ہاتھوں کو مہر لگ جائے گی، اور جن جن اعضاء سے ہم گناہ کرتے ہیں، جن جن اعضاء سے ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ان اعضاء کو رب زبان عطا کر دے گا اور قوت گویائی عطا کرے گی کہ وہ اپنے رب کے سامنے بول رہے ہوں گے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ ہاتھ کیسے بول رہے ہوں گے، یہ پاؤں کیسے بولیں گے۔ میں آپ سے سوال کروں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ زبان کیسے بولتی ہے؟ ہماری عقل تو اس پر بھی حیران ہے۔ جو رب اس زبان کو قوت گویائی دے سکتا ہے، میرے دوستو، وہ جسم کے 360 اعضاء کو قوت گویائی دے دے گا اور اس زبان پر مہر لگا دے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، ان واقعات سے ہم نقطے نکالیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کہ رب کی فرما برداری پر چل رہی یا نہیں۔ ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا تھا، جب آگ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر رہی۔ ایک مرتبہ رب نے کہا کونی بردا و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس آگ نے کئی دن تک ابراہیم کو اپنے درمیان تو رکھا، لیکن ایک روا بھی نہ جلایا۔
وہ رب ہمیں کتنی جگہ پکارتا ہے، کتنی جگہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن مسلمان کتنا اس پر عمل کرتا ہے؟ نماز کے وقت مسجدوں کا مشاہدہ کیا جائے تو میرے دوستو اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنا رب کی بات مان رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم زندگی کے ایک ایک پہلو کو سوچ سمجھ کر کے گزاریں اور اس دن سے ڈرتے رہیں جس دن رب کے سامنے پیشی ہوگی اور ہماری زبان بند ہوگی، ہماری ہوشیاری سب خاک میں مل جائے گی۔ ہم کتنے ہی بڑے ہوشیار ہیں، یہ ہوشیاری اس دن کام نہیں آئے گی۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم کا بقیہ قصہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے۔